یہ ان لوگوں نے تسلیم ہی کر لیا ہے کہ تحریک لبیک جو گئی تھی وہ طاقت کے زور پہ گئی تھی. کوئی ان کا سرکاری یعنی کہ ان کو پروٹوکول نہیں تھا, کوئی وہ یعنی کہ سرکاری ان کا دھرنا نہیں تھا. تحریک لبیک اپنے زور بازو پہ گئی تھی. یہ کس نے تسلیم کیا ہے؟ یہ رؤوف حسن نے اور اسد کیسر نے تسلیم کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تحریک لبیک کے طریقے پہ ہی چلنا ہے, لیکن یہ چل نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بالآخر پی ٹی آئی کو ماننا پڑ گیا. تحریک لبیک کی جو کامیابی ہے, تحریک لبیک کی جو طاقت ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑ گیا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے بھی تحریک لبیک کی طرح سیاست کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم تحریک لبیک کی طرح سیاست کریں گے. ناظرین, تحریک لبیک کی طرح یہ دھرنا یا احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اسد کیسر نے کہا ہے, رؤوف حسن نے کہا ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ان میں اتنی یعنی کہ طاقت یا جرأت یا ہمت یا یعنی کہ تکلیف برداشت کرنے کی ان کے اندر ہمت ہے یا نہیں ہے, وہ تو آگے جا کے بات کریں گے. لیکن ان لوگوں نے آخر تحریک لبیک کی طاقت کو تسلیم کیوں کیا؟ یا اب یہ پہلی بار تحریک لبیک کی اس کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پہلے بھی کوشش کی ہے؟ ناظرین, جب عمران خان کے آخری دن تھے تو انہی دنوں میں ایک ہیکر اور ایک لیک سسٹم چالو ہوا تھا, مختلف قسم کے ٹویٹ آ رہے تھے. تو اس ٹائم بشرا بی بی کے متعلق یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ خادم حسین رضوی کی طرح سیاست کریں. عمران خان نے خود ایک یعنی کہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ رحمت للعالمین اتھارٹی کیوں بنا رہے ہیں, اس کے بنانے کا کیا مطلب ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اصل جو میرا مقصد ہے نا اس کا بنانے کا, کہ وہ تحریک لبیک کا جو ووٹ بینک ہے نا اس کو اپنی طرف لے کے آنا ہے, اس لیے میں یہ اسلامی ٹچ دے رہا ہوں. یعنی کہ اسلامی ٹچ دے کے یعنی کہ اس نے اپنے ساتھ آدمی ملانے کی کوشش کی اور شاید کس حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر احتجاج کرنا, مشکل وقت کا مقابلہ کرنا, یعنی کہ طاقت کا استعمال کرنا, وہ عمران خان کے بس میں نہیں تھا. تو کچھ دن پہلے جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا فیض آباد میں, تو سب سے زیادہ جو تنقید کی گئی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی. اب پی ٹی آئی کس طرح مان گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے, یہ سرکاری یعنی کہ ایک دھرنا تھا. جب آپ کہتے ہو کہ یہ سرکاری دھرنا تھا, حکومت کی مرضی سے آئے, اگر حکومت کی مرضی نہ ہوتی تو تحریک لبیک والوں میں اتنی جرأت نہیں تھی, یہ آپ نے کہا ہے, تو پھر اب کیوں کہتے ہو کہ ہم تحریک لبیک کی طرح دھرنا دیں گے؟ یعنی کہ آپ مان گئے ہو کہ تحریک لبیک نے طاقت سے, ہمت سے, جرأت سے یعنی کہ دیا ہے, وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ناظرین, کل میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ٹویٹ تو یعنی کہ صدیق جان کا کیا تھا کہ جب بیرسٹر گوہر علی خان سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے تحریک لبیک کو اجازت کیوں دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو تحریک لبیک کو اجازت نہیں دی, وہ تو اپنی مرضی سے آئے, تو وہ تو کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہے. یہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ثبوت رکھتا ہوں اسد کیسر کا, اور اس سے پہلے ان کا جو رؤوف حسن ہے اس نے جیو نیوز کے اوپر ایک ٹکر چلی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم بھی ٹی ایل پی کی طرح بلا اجازت احتجاج کریں گے. کس کی طرح؟ ٹی ایل پی کی طرح ہم بلا اجازت احتجاج کریں گے, یعنی کہ ہم بھی ٹی ایل پی کی طرح کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ٹی ایل پی حکومت کی مرضی سے کر رہی تھی, سرکاری یعنی ایک دھرنا تھا, تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کی طرح کریں گے؟ یعنی کہ ان کو بھی سرکار اجازت دے رہی ہے کیا؟ ان کو بھی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اجازت دے رہی؟ نہیں, ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ مرد ہیں, یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اسد کیسر نے کل کیا کہا ہے؟ اسد کیسر سے سوال کیا گیا کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ ہم جمعے کو نا احتجاج کر رہے ہیں. تو آگے سے صحافی نے سوال کیا کہ بھئی اگر آپ کو اجازت نہ ملی یا این او سی نہیں ملی تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بولتا ہے اب ہم کو این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بغیر این او سی کے دیکھیں گے کہ وہ ہم کو کیسے ڈنڈے مارتے ہیں, کیسے آنسو گیس کا استعمال کرتے ہیں, کیسے گولی چلاتے ہیں, ہم تو جائیں گے, اب ہم کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ اسد کیسر نے اور رؤوف حسن کا جو پہلے کا بیان تھا, انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ٹی ایل پی کی طرح جائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے
کہ کیا یہ ٹی ایل پی کی طرح چل سکتے ہیں؟ کیا یہ دھرنا دے سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، آنسو گیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، گولیاں کھا سکتے ہیں، مشکل حالات کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنا دم ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں ایک معمولی سی جلسی کریں گے اور بھاگیں گے۔ وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ بال بننے سے پون ہے، یعنی جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بچپن سے ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا بنے گا، تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کل انہوں نے پارلیمنٹ کے میں یعنی کہ انہوں نے اس کا اعلان کیا بھوک ہڑتال کا۔ اچھا ہم نہیں کہتے، سعد رضوی تو کہتا ہے، تحریک لبیک والے کہتے ہیں، لیکن اب ہم نہیں کہتے۔ کہتے ہیں نا کہ ناچنے والے بچیوں یہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ان کے اپنے کارکن کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بھوک ہڑتال کے لیے چند ایک آدمی بیٹھے تھے، اور بھوک ہڑتال کا جو دورانیہ تھا 3 بجے سے، یعنی کہ نارمل ہر آدمی 12-1 بجے کھانا کھاتا ہے، پھر وہ رات کو 9 بجے کھاتا ہے، انہوں نے 3 بجے یعنی کہ جو ظہر کی چائے ہے نا وہ بھی ان لوگوں نے پی لی ہے، ٹھیک ہے نا، اور شام کو 7 بجے یعنی کہ 4 گھنٹے کا ان لوگوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا، اور کس کے؟ پارلیمنٹ کے اندر، اور کتنے بجے ختم کر دیا؟ 6 بجے۔ اور ہم نہیں کہتے، ان کے اپنے پی ٹی آئی کے سپورٹر جو پارلیمنٹ کے باہر انتظار کر رہے تھے، کوئی اگر یہ اعلان تو انہوں نے کیا نا کہ ہم دھرنا دینے بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، تو کارکن کچھ 10-12-15 کارکن بھی پہنچ گئے کہ یار ہم بھی عمران خان کی رہائی کے لیے بھوک ہڑتال کریں گے۔ وہ باہر بیٹھے رہے اور وہ اندر بیٹھے رہے، اور کارکن کیا کہتے رہے؟ جی سر ڈیجیٹل میڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ تو آ گئے ہیں، ہم نے کہا چلیں یار کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ بزدل ہے تو آپ لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ یار یہ بالکل یار ایسا کرو، اندر کمروں میں بیٹھ جاؤ یار، کمروں میں بیٹھ کے بھوک ہڑتالی کیمپ کر لو، کھانا شانا کھا کے آپ آ کے۔ اچھا تو میں آپ مزے کی بات بتاتا ہوں، میں ادھر آیا ہوں، ختم ہو گئے 4 بجے پہ جانے میں سننے میں یہ بھائی یہاں پر انسان اجازت نہیں ملی ہے، تو اندر اجازت کے ساتھ کر رہے ہیں یا اجازت کے بغیر جو بھی ہے، لیکن اندر کر رہے ہیں یہ اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ۔ ہمت نہیں ہے کہ کم از کم ادھر آ کے بھوک ہڑتالی کیمپ کر۔ ان کے اپنے کارکن کہہ رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جب بیٹھے تھے تو کیا معلوم ہے کہ یہ بھوک ہڑتال میں بیٹھے تھے یا کسی شادی میں بیٹھے تھے، بڑے ہار شار ڈالے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب بیٹھے تھے تو باہر کارکن گھڑیوں میں ٹائم دکھا کے کہ 7 بجے کا ٹائم ہے، 6:11 میں یہ واپس آ رہے ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ اتنے ڈرپوک ہیں، ہماری قیادت اتنی بزدل ہے کہ اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر غصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کریں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے یہ پارلیمنٹ کے اندر اعلامیہ یعنی بھوک ہڑتال یہ کر رہے تھے، یعنی ان کے اپنے کارکن ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ بزدل ہو، آپ ڈرپوک ہو، لیکن دعویٰ یہ کس کا کر رہے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کی طرح بلا اجازت جائیں گے، ہم بھی ڈنڈے کھائیں گے، ہم بھی یعنی کہ مقابلہ کریں گے۔ بھائی نہیں کر سکتے، لکھ کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ٹی ایل پی کے نہیں چل سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹی ایل پی والوں کے 4 ہاتھ ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ ٹی ایل پی والوں کا جو جسم ہے وہ کسی لکڑی یا پتھر کا بنا ہوا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹی ایل پی والے کوئی یعنی کہ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے خاندان نہیں ہیں، ان کی تکلیفیں، پریشانیاں، مجبوریاں نہیں ہیں، سب کی ہیں، پی ٹی آئی والوں کی ہیں بھی، ان کی ہیں، لیکن جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری اوپر کیا تکلیف، کیا پریشانی، جب کیا مجبوری ہے، پھر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جن کو معلوم ہوگا کہ ہمارا بیانیہ ہی جھوٹا ہے، ہمارا مقصد ہی جھوٹا ہے، تو پھر وہ تکلیفیں برداشت نہیں کرتے، پھر وہ ایسے ترلے بہانے بنا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ناظرین یہ ان لوگوں نے تسلیم ہی کر لیا ہے کہ تحریک لبیک جو گئی تھی وہ طاقت کے زور پہ گئی تھی، کوئی ان کا سرکاری یعنی کہ ان کو پروٹوکول نہیں تھا، کوئی وہ یعنی کہ سرکاری ان کا دھرنا نہیں تھا، تحریک لبیک اپنے زور بازو پہ گئی تھی۔ یہ کس نے تسلیم کیا ہے؟ یہ رؤف حسن نے اور اسد کیسر نے تسلیم کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تحریک لبیک کے طریقے پہ ہی چلنا ہے، لیکن یہ چل نہیں سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔